Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراء بعض المنافقين نزلت وقوله بالحق متعلق بصدق أو حال من الرؤيا وما بعدها تفسير لها. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله للتبرك آمنين محلقين رؤوسكم أي جميع شعورها ومقصرين أي بعض شعورها، وهما حالان مقدرتان لا تخافون أبدا، فعلم في الصلح ما لم تعلموا من الصلاح فجعل من دون ذلك أي الدخول فتحا قريبا هو فتح خيبر، وتحققت الرؤيا في العام القابل هو واقعہ چل رہا تھا صلح حدیبیہ کے بارے میں، اور جو حدیبیہ جانا جو پیش آیا وہ ایک خواب ہی کی وجہ سے، اور اسی خواب کا یہاں پر اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کا خواب بالکل سچا ہے۔ انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، سچا ہوا کرتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا تھا اور صحابہ کے سامنے بیان کیا تھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، کثرہ کرا رہا ہوں، حلق کرا رہا ہوں، کوئی حلق کرا رہا ہے، کوئی کثرہ کرا رہا ہے۔ آپ نے اس موقع پر جب عمرۃ القضاء میں تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ نے کثرت کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کے بال کینچی سے کاٹے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا کیا تھا؟ حلق کروایا تھا۔ آپ نے حلق والے کے لیے 3 دفعہ دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے محلقین کے اوپر، پھر صحابہ نے یہ لقمہ دیا کہ مقصرین کا بھی تذکرہ کر دیجئے، تو پھر آپ نے محلقین ہی فرمایا، اور چوتھی دفعہ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ مقصرین۔ اس سے اعلیٰ درجہ تو یہ کہ کیا کیا جائے؟ حلق۔ مگر آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں جواز بتانے کے لیے، مگر ہمیں کوئی جواز نہیں بتانا ہوتا ہے، ہمیں تو صرف کام حضور کا اتباع، بس بہترین چیز ہے حضور کے نقش قدم پر چلتے رہنا۔ حضور نے چیز جو کیا وہ کرنے کا، اور نہیں کیا وہ نہیں کرنے کا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ حضور نے پسند کس کو کیا ہے؟ حلق۔ اس لیے حج کے اندر، عمرہ کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ حلق۔ اور قصر کرنا تو بعض اوقات میں جائز ہی نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی کے بال جو سر کے ایک پوروے سے کم ہے، ایک پوروے سے کم ہے، اور پھر وہ قصر کرے، کم سے کم ایک پوروا کا کٹنا ضروری ہے، انگلی کا ایک پوروا کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم بال ہے، اس کے پوروے سے کم ہے، اور اس نے قصر کیا، مشین سے کاٹے یا کینچی سے کاٹے، تو نہیں چلے گا، اس کا حلق ہوگا ہی نہیں، یہ احرام سے کھلے گا ہی نہیں۔ وہ اس مسئلے کو کتنے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، اور سمجھے کہ بال بڑے ہمارے، حالانکہ بڑا کتنا ہونا چاہیے؟ ایک پوروے سے زیادہ ہو، 2 پوروے ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، وہ آدمی قصر کرے گا چلے گا، لیکن اتنا کٹنا ضروری ہے۔ اب اس سے بھی بال کم ہے، پوروے سے بھی بال کم ہے، تو پھر جو کٹے گا وہ تو پوروے سے بھی کیا کٹے گا؟ کم کٹے گا۔ اسے وہاں کیا ضروری ہے؟ پھر حلق ہی ضروری ہے، وہاں قصر چلتا ہے۔ اب حلق کرے گا اور وہاں کم کٹے گا چلے گا، قصر کرے گا اور کم کرے گا۔ مثلا کسی کا بعد کسی نے ابھی عمرہ کیا 2 دن پہلے، اور دوسرا عمرہ کر لیا 2 دن کے بعد اس نے، تو اس کو بھی حلق کرنا پڑے گا، مگر اس کے بال کتنے ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں، معمولی سے رواٹے جیسے ہوں گے، تو اس کو بھی حلق تو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ سمجھے کہ 2 دن پہلے کیا ہے، اب ضروری نہیں مجھے، نہیں، حلق کرنا ہے، اس طرح پھرنا ہی پڑے گا اس کے اوپر، کم سے کم میلی صاف ہو جائے گا، کچھ رواٹے جو ہوں گے صاف ہو جائیں گے، باقی حلق کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اس سے قصر کے مسئلے کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ کبھی یہ خود ہمارے ساتھ میں عمرے کے اندر، ہم عمرے میں گئے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ تھے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے ہم عمرے حج وغیرہ کر چکے تھے، اور یہ مسئلہ ہمارے مفتی عبدالرحمن صاحب بھی ساتھ میں تھے، سفر میں یہ مسئلہ پیش آیا، تحقیق کی گئی اس کی، تو ان کو کہہ رہے آپ کو دم دینے پڑیں گے، آج تک تم نے عمرے حج بھی کیے، سب تحقیق کرو اور معلومات کرو، تم نے غلط کیا ہے سب یہ طریقہ۔ چلیے، اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھا آپ نے، کس طرح میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے صحابہ کے سامنے خواب بیان کیا، تو صحابہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ بہت اچھی چیز ہے، تو کب سے ہی ہماری تمنا تھی کہ بیت اللہ کا طواف ہو جاوے، تو تیاری کر کے چل دیے۔ اور پھر جو پورا واقعہ صلح حدیبیہ کا پیش آیا، اس موقع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی غصے کے اندر بڑے غمگین تھے، وہ کیسے دب کر صلح کرنی پڑتی ہے۔ اس سوال میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آپ سے سوالات کیے تھے کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ آپ حلق کر رہے ہیں، کثرہ کر رہے ہیں، اس طرح
طواف کر رہے ہیں، یہ صاحب نہیں دیکھا کہ آپ نے؟ کہ بالکل دیکھا، سچا خواب ہے، دیکھا تھا، مگر آپ نے پھر فرمایا کہ کیا یہ بات بھی تھی کہ میں نے اسی سال کہا تھا، ایسا تھا خواب کے اندر کہ اسی سال واقعہ پیش آئے گا؟ تو جب انبیاء کے وحی، جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے، جو وحی کے درجے میں ہوتا ہے، کہ جس میں وقت کی تعین نہیں بیان کی گئی، تو اس میں کیا ہو گئی؟ غلط فہمی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گئی؟ ایک غلطی، وقت بتایا نہیں گیا تھا، وہ سمجھے کہ اس سال یہ واقعہ پیش آ جائے گا، حالانکہ اس سال واقعہ پیش آنے والا نہیں تھا، بلکہ دوسرے سال پیش آنے والا تھا۔ سن ہجری 7 کے اندر جو مرۃ القضاء کا واقعہ جو پیش آیا، وہ واقعہ دوسرے سال پیش آنے والا تھا۔ تو ابھی اس زمانے میں کسی ولی کو، کسی بزرگ کو الہام ہو جاوے اور الہام کو حقیقت سمجھ لے، الہام کے سمجھنے کے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، کہ اس کو بھی کس سے ملانا پڑے گا؟ قرآن و حدیثی سے ملانا پڑے گا، اس سے جوڑ کھائے گا تو الہام برابر، ورنہ اگر سے جوڑنے کا الہام اس کا غلط، اس کا صحیح نہیں مانا جائے۔ تو مجھے الہام ہوا ہے، مجھے کشف ہوا ہے، وہ کتنا بھی اعلیٰ سے بزرگ ہو، مگر کشف کو کہاں سے ملائیں گے ہم؟ تو قرآن حدیث ہمارے ہاتھ میں معیار ہے، قرآن حدیث کو ملانے کا ٹھیک ہو تو ٹھیک، ورنہ کچھ نہیں۔ تو یہ آیت میں ذکر کیا گیا کہ آپ نے خواب کیسا دکھا ہے؟ سچا، ایسا ہو کر کے رہے گا، اور دوسرے سال ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تحقیق کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچ بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب، الرؤیا کے معنی ہے خواب، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچ کر کے بتایا، بالحق کے، واقعے کے مطابق، بالحق کے، یا تو بالحق کے حال ہے رؤیا کا، متلبسن بالحق کے، وہ خواب اس حال کے اندر حق کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا صدق صدقن، صدقن متلبسن بالحق کے، اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچ کر کے دکھایا، ایسا سچ جو حق کے ساتھ کیا ہے؟ ملا ہوا ہے۔ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر، نیند کے اندر خواب میں دیکھا، حدیبیہ کے سال، یعنی جس سال حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی سن ہجری 6 میں، سن ہجری 6 میں آپ نے دیکھا۔ اچھا، یومیہ کتنی رکعت پڑھتے ہیں آپ؟ ایک ہماری سوال بھی کرنے کا ہے نا، یومیہ کتنی رکعتیں ہوتی ہے آپ کی؟ کم سے کم کتنی رکعت پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ آپ تو تھے نہیں ہماری جماعت میں، آپ کو کہا گیا تھا 32 رکعت یومیہ تو پڑھنے کا لازماً کرا، اور کہاں تک پہنچنے کا کہا گیا تھا؟ 50 تک۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اسباق کم ہو رہے ہیں، تو آپ کہاں تک پہنچے ہیں؟ آپ کتنی رکعت تک کی تعداد تک پہنچے ہیں یومیہ؟ آگے بڑھے نہیں 32 سے، آپ کہاں تک پہنچے ہیں یومیہ؟ 50 میں 4 کم رہتی ہے، تو کوشش کرو۔ ہاں بس، آپ کی یومیہ کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 32 بھی ہوتی ہے کہ 32 میں بھی کمی رہتی ہے؟ کہ میں نے کہا اس لیے کہہ دیا کہ 32 ہوتی ہے، یعنی گن کر بتایا آپ نے 32؟ کبھی کم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کی سنت موقعہ چھوٹ رہی ہے کہیں، پھر تو 32 سے کم ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ویسے وہ سنت موقعہ چھوٹتی ہے آپ کی؟ واہ استغفر اللہ، آپ کی کتنی ہوتی ہے یومیہ؟ کہاں تک جاتے ہیں؟ 36 تک۔ ہاں کوشش کرو، ہم نے بھی، ہماری بھی 46 ہی ہوتی تھی جیسے ان کی ہوتی تھی پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے مدرسے چالو تھی اس وقت کی کم کر، ابھی تو کوشش پوری کرتا ہوں کہ 50 لے جاتا ہوں، بلکہ 50 بھی اسے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کی کچھ پیچھے والوں کی کچھ طلب بھی ہوئے، 54 تک جاتا ہوں ابھی یومیہ۔ چلیے، میں نے اس لیے کہہ دیا کہ میرا بھی عمل آپ کا سامنے آ جاوے، لیکن آپ یہ کہنے کہ ہم کو تو پوچھتے ہیں وہ پتہ نہیں 32 بھی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا کہ سوتے رہتے ہیں، اس لیے میرا بھی اپنا عمل اور جائزہ لینا ضروری۔ جانچ بھی کر سکتے ہیں آپ، آ کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ چلیے، ہر ایک اپنے عمل کا بھی جائزہ لے اور دوسرے عمل کا جائزہ لے، تو اپنے گریبان میں بھی دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر دوسرے کا جائزہ لے۔ اس لیے رکعتیں کہاں تک لے جائیے آپ؟ ابھی آرام کا زمانہ ہے نا، ہاں 50 تک آرام سے لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لے جائیے۔ تو حدیبیہ کا واقعہ سن ہجری 6 میں پیش آیا تھا، اس وقت آپ نے خواب، سن ہجری 6 میں آپ نے خواب دیکھا تھا حدیبیہ جانے سے پہلے۔ بعد میں یہ بھی کہا ہے مفسرین نے کہ حدیبیہ پہنچنے کے بعد آپ نے خواب دیکھا تھا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، زیادہ صحیح بس یہی ہے کہ اسی وقت یہ سفر شروع ہوا تھا، صحابہ کا جو سفر شروع ہوا تھا خواب کی وجہ سے۔ تو آپ کے نکلنے سے پہلے یہ آپ نے خواب دیکھا تھا، حدیبیہ میں نکلنے سے پہلے۔ آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اس خواب کی وضاحت، آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے، آپ اور آپ کے اصحاب امن اطمینان کے ساتھ، اور حلق کروا رہے ہیں اور قصر کروا رہے ہیں۔ پس آپ نے اس خبر کی، اس بذالک، اس رؤیا کی، اس خواب کی، پس آپ نے فاخبر، پس خبر دی آپ نے۔ آیا آپ کس کا معنی ہو رہا ہے؟
اخبار میں ضمیر جو پوشیدہ اس کا معنی ہو رہا ہے آپ نے خبر دی. فاخبر پس آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی خبر دی اپنے صحابہ کو کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. ففرحوا صحابہ خوش ہو گئے. کب سے تمنا تھی 6-7 جیسے کہ جب مکہ میں تھے صحابہ تو وہ عمرہ کر سکتے تھے, اب 6 سال سے ان کو موقع ملا نہیں تھا. ففرحوا خوش ہو گئے. پر جب کہ وہ صحابہ آپ کے ساتھ نکلے اور ان کو کفار نے حدیبیہ میں روک دیا, نکلے تیاری کر کے پورے, اور کفار نے ان کو حدیبیہ کے اندر روک دیا. فرجعوا اور واپس لوٹے, واپس آنا پڑا, عمرہ کرنا ملا ہی نہیں بالکل ان کو, اندر ہی جانے نہیں ملا, مکہ مسجد حرام کے پاس جانے ملا نہیں. وشق علیہم ذالک اور یہ ان کے اوپر صحابہ کے اوپر یہ بات بڑی شاک گزری کہ حضور نے یہ خواب دیکھا تھا اور اس طرح واقعہ پیش آ گیا, مسئلہ اس طرح پیش آ گیا, اس طرح. تو یہ بات صحابہ پر کیا گزری, بڑی شاک گزری کہ حضور نے خواب دیکھا تھا اور نبی انبیاء کا خواب کیسا ہوتا ہے سچا, پھر یہ کیسا واقعہ پیش آیا. اور ان پر صحابہ پر یہ بات بڑی شاک گزری کہ موقع ملا نہیں. وراب بعض المنافقین اور بعض منافقین نے شک پیدا کیا, شک میں ڈالا یا شک پیدا کیا. بعض منافقین شک میں ڈالنے لگے لوگوں کو اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ دیکھو حضور نے خواب دیکھا تھا ایسا ایسا ہوگا, اور کہا ایسا واقعہ پیش آیا. اس طرح عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا, عبداللہ بن نفیل, رفاع بن حارث, یہ لوگ سب ایسی باتیں کرنے لگے کہ کہا کیا آپ نے, ہم نے تو حلق کیا نہ کثرت کیا, کچھ بھی ہم نے نہیں کیا, سب ایسی باتیں کرنے لگے. نظرت تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ حضور کا خواب کیا ہوگا, سچ ہو کر کے رہے گا, یہ واقعہ پیش آ کر کے رہے گا. یہ آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی. وہ قول و بالحق کے رویہ کی بات جو تھا بالحق کی, اب اس کی تفسیر کرتے ہیں. بالحق کا لفظ یا تو متعلق صدق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے سچ دکھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے حضور کے خواب کو بالحق کے تعلق کس کے ساتھ کرو, صدق کے ساتھ, سچ دکھلا دیا. یا حال رویہ سے, رویہ متلبسن بالحق کے, ایسا خواب جو کہ ملا ہوا ہے حق کے ساتھ, واقعی چیز کے ساتھ. یا حال رویہ سے, اور اس کا ماں بعد جو آگے آ رہی آیت یہ اس کی ماں بعد, یہ اس کی تفسیر ہے. وہ خواب کیا دیکھا تھا آپ نے, یہ خواب ہی کا آگے وضاحت ہے. لتدخلن لتدخلن لتدخلون, مگر واو گر گیا ہے, جمع کا سگا ہے. یہ خواب دیکھا تھا کہ ضرور بالضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ آمینین. کیسے داخل ہوں گے, اطمینان کے ساتھ. انشاءاللہ کے بعد کیا عبارت بڑھائی, للتبرک. یہ کلام کس کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام. کون کہہ رہا ہے یہ کہ ضرور بالضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے, کہنے والے کون ہیں, اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جو بات کہیں گے وہ تو بالکل واقعے کے مطابق. انشاءاللہ تو ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس سے ہمارے کام میں کیا کرنا پڑتا ہے, انشاءاللہ کہنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے ہم کر بھی سکے, ہم جائیں گے گھومنے کے لیے, مگر ساتھ میں کیا کہنا پڑے گا, انشاءاللہ. پتہ نہیں نہ ہو سکے, تدبیر بنائی مگر واقعہ پیش نہیں آ سکا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. مگر جس نے اللہ تعالیٰ کہنے والے ہو تو یقینی چیز ہے, وہاں تو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں. تو پھر انشاءاللہ کیوں کہا گیا, اس کا جواب دیتے ہیں. للتبرک, یہ انشاءاللہ کہنا کس کے لیے, برکت کے لیے. کس کے لیے, برکت کے لیے, اور امت کو سبق دینے کے لیے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ جو واقعے کی خبر دے رہے ہیں اور ایسا ہونا یقینی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں تو بندوں کو تو کتنے احتیاط رکھنا چاہیے. جیسے سورہ کہف کے اندر مستقل ایک آیت بھی نازل ہوئی, آپ نے ایک واقعے کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ میں کل بیان کروں گا, اور آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے کہ جس کی وجہ سے 15 دن تک تھا وحی میں کیا ہو گئی تھی, تاخیر ہو گئی تھی. مستقل آیت نازل کہہ دیا گیا. اب ہمیشہ کیا, جب بھی بھول جاوے, جب بھی یاد آوے تو اب کیا کہہ دیا کرے, انشاءاللہ. تو ہماری بھی عادت ہونی چاہیے, جب بھی ہم کسی کام کا وعدہ کریں, میں کل سبق پڑھنے کے لیے آؤں گا تو ساتھ میں کیا کہنا چاہیے, انشاءاللہ کہنا چاہیے. میں یہ کام کروں گا تو ساتھ میں کیا کہنا چاہیے, انشاءاللہ. تبرک کے لیے یہ جواب سمجھ آ گئی, عبارت کیوں بڑھائی لی تبرک کی. آمینی, تم داخل ہوں گے ضرور بھی مسجد حرام کے اندر امن و اطمینان کے ساتھ. یہاں تو صاحب کتاب نے جواب یہ دیا ہے, مگر مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی بہترین بات کہی ہے. انہوں نے بھی انشاءاللہ کہا ہے, اور یہ انشاءاللہ کا لفظ کا تعلق آمینین کے ساتھ ہے, نہ کہ لتدخلن کے ساتھ ہے. لتدخلن یہ تو تاکید در تاکید ہے, لام تاکید بعد تاکید ثقیلہ, تو پکی بات ہے. یہ تو ایک بات طے, تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں کیا ہوں گے, داخل ہوں گے. کوئی شک و شبہ نہیں, انشاءاللہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, بس پکی بات ہے کہ ضرور بالضرور مسجد حرام میں تم داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکی بات بالکل کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ آمینین, انشاءاللہ امن و اطمینان کے ساتھ رہوں گے. انشاءاللہ امن و اطمینان کے ساتھ رہوں گے. انشاءاللہ پہلے بھی بولنا صحیح اور بعد میں بولنا بھی صحیح ہے, اس کو تعلق کہا جاتا ہے.
انت طالق نے انشاءاللہ کہا تو بھی طالق بن جائے گا، اور انشاءاللہ انت طالق نے کہا تو بھی کیا بن جائے گا؟ طالق، اور طلاق پڑے گی نہیں اس سے۔ تو انشاءاللہ کا تعلق کس کے ساتھ؟ آمینین کے ساتھ، داخل ہونا طے ہے، مگر انشاءاللہ آمینین یا آمینین کے ساتھ انشاءاللہ بند کر دیا، فوج کو سمجھانے کے لیے کہ فوج نڈر نہ بن جاوے۔ اگر آمینین اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو پھر تو یقینی تھا کہ لڑائی ہوگی ہی نہیں، بالکل اطمینان رہتا، تو ایسا نر ذرا ڈرتے رہ جاوے۔ اور اسی لیے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امۃ القضاء میں تشریف لے گئے تھے تو پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے آپ، مگر شرط ان لوگوں نے کیا لگائی تھی؟ آئندہ سال آوے اور سر پہ کیا لے کر آوے؟ تلوار لے کر آوے صرف، اور تلوار بھی کس میں ہونی چاہیے؟ میان میں ہونی چاہیے۔ شرط لگائی تھی ان لوگوں نے کہ آئندہ آپ آوے 3 دن رہیں گے، مکہ ہم خالی کر دیں گے آپ کے لیے، آپ مکہ میں آرام سے طواف کریں، عمرہ کریں اپنا، 3 دن مکہ خالی کر دیں گے ہم، اور آپ تلوار ہی لے کر، دوسرے ہتھیار لے کر کے نہ آوے، اور تلوار بھی کس میں ہونی چاہیے؟ میان میں۔ اب جانا مشرکین کے گھر کے اندر، قبضہ ان کا ہے مکہ کے اندر، اور پھر اس طرح کہ ہتھیار لے کر تو کیسے اطمینان کیا جا سکتا ہے؟ اطمینان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اطمینان نہیں کیا، پتہ نہیں لوگ دھوکے بازی کرے کیا کرے، پوری تیاری کے ساتھ آپ گئے تھے، لڑائی کی پوری تیاری تھی اچھی طرح، مگر کرنا تو تھا نہیں کچھ، عمرہ ہی کرنا تھا، قضاء ہی کرنے کا مقصد تھا۔ تو آپ نے جو پوری تیاری کے ساتھ سامان لے کر گئے تھے، لڑائی آلات حرب جتنے بھی تھے، وہ مکہ سے 8 میل کی دوری پر، مکہ سے 8 میل کی دوری پر ایک جگہ رکھوا دیا آپ نے سب سامان، اور وہاں پر 200 کا دستہ طے کر دیا، وہاں صحابہ کو ہی روک دیا کہ تم یہی رہو، تم کو اندر نہیں آنا ہے، اور یہی حفاظت کرو۔ اور جب اندر گئے مکہ تو صرف تلوار لے کر گئے، اور وہ بھی کس کے اندر تھی؟ میان کے اندر۔ تو یہ بات انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو کیا امن رہے گا۔ تو اگر آمینین صرف کہہ دیتے تو صحابہ کیا ہو؟ جب یہ فکر، اس لیے انشاءاللہ کا لفظ بڑھا دیا تاکہ صحابہ کیا رہے؟ ڈرتے بھی رہے، ہو سکتا ہے بھی کوئی واقعہ پیش آ جاوے، اور اسی لیے تیاری کر کے آپ گئے، مگر اندر نہیں لے گئے، آپ نے کہا روک دیا، 8 میل دوری کے اوپر آپ نے وہاں پر سب چھوڑ دیا۔ یہ مفتی صحیح صاحب نے لکھا ہے، بالکل دماغ کے بات لگ رہی ہے نا برابر اچھی طرح۔ چلیے، محلقین رؤوسکم، اس لیے مفتی صاحب کی تفسیر پہلے میں دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسرے تو اب وہ جوڑ نہیں کھا رہا تھا، اور بعد نے تو دوسرا بھی جواب دیا کہ فرشتے کا کلام ہے وغیرہ ہے، مگر فرشتے کا کلام کہنا تو پھر اشکال، اللہ کے کلام میں فرشتے کا کلام، مگر پھر اس کا بھی جواب دیا ہے۔ وہ اس طریقے کے یہ آپ نے تو کیا دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا، اللہ کا کلام تو تھا نہیں آپ نے۔ اب خواب کس کی طرف سے ہوگا؟ فرشتہ الہام کرے گا۔ خواب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اصل تو ہے، مگر فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ایک دل میں ڈال دے۔ تو اس وقت جو خواب دیکھا تھا، اس خواب میں انشاءاللہ کہا تھا، فرشتے نے کہا تھا۔ اب کلام اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو کلام اس طرح تھا، پورا کلام اس طرح کیا کر دیا گیا؟ نقل کر دیا گیا۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو کیا کرتے ہوئے؟ حلق کرتے ہوئے، ای جمیع شعور، اپنے پورے بالوں کو صاف کرتے ہوئے، بالکل حلق، جیسے کہتے ہیں نا استرا پھیر دو، بالکل ایک دم صاف، تب بالوں کو کیا کر دیا؟ حلق۔ وہ مقصرین، اور کسر کرتے ہوئے، ای بعد شعوریہ، بعض کو کاٹے گا، اور کسر کے اندر ایسا ہی ہوگا، کچھ بال کٹیں گے اور کچھ بال کیا ہو جائیں گے؟ رہ جائیں گے۔ چاہے مثلا کم سے کم کتنے کاٹنا ضروری ہے؟ چوتھائی، ہمارے یہاں کم سے کم چوتھائی کاٹنا ضروری ہے اس سے، یعنی پورے سر کے بالوں میں، یعنی ایک ہے مقدار پوروے کی، ہر بال میں سے کتنا کٹے گا؟ پوروے، اور بالوں میں سے کتنے بال کاٹنے ہیں؟ چوتھائی بال۔ مثلا مثال کے طور پر سمجھو کہ سر پر کتنے بال، اندازاً ایک، کوئی گنے گا تو نہیں، مگر سمجھو کہ کتنے بال ہے سر کے اوپر؟ 2000 بال ہے۔ کتنے بال ہے؟ 2000۔ تو کتنے بال کٹنے چاہیے؟ 500 کٹنے چاہیے، اور مقدار کتنی کٹنے کی؟ ایک پوروے کے برابر، ایک پوروے سے کم نہیں ہونا چاہیے، کٹنے کی مقدار پوروے کے برابر، اور پورے سر کے اعتبار سے کتنے بال؟ کم سے کم چوتھائی بال کٹنے چاہیے۔ بال کا چوتھائی کٹنا چاہیے نہیں، پورے سر کے بالوں کے حساب سے چوتھائی۔ دو چیزیں الگ الگ ہے، ایک محل کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، تو سر کے حساب سے گنو تو کتنا کٹنا چاہیے؟ چوتھائی، اور بال کے حساب سے گنو تو کتنا بال کٹنا چاہیے؟ ایک پوروے کے برابر۔ وہ مقصرین، اور قصر کرتے اپنے بازے بالوں کا، وہ ہما حالان مقدرتان، اور یہ دونوں محلقین و مقصرین دونوں حال ہیں جو حال مان لیے گئے ہیں، جو دونوں حال مان لیے گئے ہیں۔ کس طرح مان لیے گئے ہیں؟ اصول یہ ہے کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، حال اور ذوالحال کا زمانہ، جاء زید راکبا، جاء زید راکبا، تو رکوب کا زمانہ اور زید کے آنے کا زمانہ ایک کے الگ ایک۔ زید کیسے آیا؟ سواری کی حالت میں آیا، تو وہی آنے کی صفت کیسے ہے؟ رکوب کی حالت کے اندر ہے۔ تو حال اور ذوالحال کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ اب یہاں پر محلقین لتدخلن کا کیا مرحال؟ یہ داخل ہوں گے حلق کرتے ہوئے، تو کیا مسجد حرام میں جب داخل ہوں گے حلق کرتے ہوئے داخل ہوں گے؟ وہ حلق تو کب پیش آئے گا؟
عمرے کے بعد جب عمرہ ہو جائے گا، عمرہ پورا ہو جائے گا، حلق تو بعد میں کیا جاتا ہے، قصر بعد میں کیا جاتا ہے، تو کیسے یہ کہہ دیا؟ اس لیے کہا عبارت کیا بڑھائی؟ مقدرتان، یعنی اس سال میں مسجد حرام میں داخل ہوں گے کہ انہوں نے طے کر دیا ہوگا کہ ہم کو حلق کرنا ہے، انہوں نے طے کر دیا ہوگا کہ ہم کو حلق کرنا ہے، یا کہ جس کو قصر کرنا ہو قصر اور جس کو حلق کرنا ہو حلق، جو بھی کرے گا دونوں میں سے قصر بھی کر سکتا ہے، حلق بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ مقدراتان ہے کہ وہ اس حال میں داخل ہوئے کہ انہوں نے طے کر لیا تھا اس بات کو کہ ہم کو حلق کرنا ہے، تو یہ دونوں کا حال کو کیا کر لیا گیا ہے؟ مان لیا گیا ہے۔ لا تخافون ابدا، لا تخافون، امن اطمینان کے ساتھ داخل ہوں گے، خوف نہیں ہوگا، اور ساتھ میں کیا بڑھا دیا صاحب کتاب نے؟ ابدا، لا تخافون ابدا، آمینین بھی کہا، اور آمینین کے ساتھ کیا بڑھایا؟ لا تخافون۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آمینین کی تاکید ہے لا تخافون، آمینین کی تاکید ہے اسے لا تخافون ابدا، کبھی بھی خوف نہیں ہوگا۔ آمینین کا تعلق کس کے سے؟ اس لیے کہ مکہ والے مشرکین مکہ بھی حالت احرام میں کوئی ہوتا تھا تو اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کو قتل نہیں کرتے تھے۔ ایسے کوئی حرم میں پایا کہ چاہے دشمن ہی پایا گیا ہے مگر حرم میں اس کو قتل کرتے نہیں تھے۔ تو آمینین کا تعلق حالت حرم اور حالت احرام ہے کہ حالت احرام میں ہوں گے اس وقت اطمینان کے اندر ہوں گے، حرم میں ہوں گے اطمینان کے ہوں گے۔ اللہ تخافون کا تعلق ہمیشہ ہمیش، یعنی بعد میں بھی تم نے حرام کھول دیا تب بھی مشرکین تم سے تعارض نہیں کریں گے، تم حرم سے باہر نکل گئے اور باہر کے حدود میں چلے گئے تب بھی تم کو مشرکین مکہ تعارض نہیں کریں گے۔ لا تخافون ابدا، ہمیشہ ہمیش تم کیا رہوں گے؟ بے خوف رہوں گے۔ فعلم فی الصلح، پر یہ خواب اللہ تعالیٰ نے حضور کو دکھایا تھا، آپ نے خواب دیکھا تھا، مگر ایسا واقعہ اس وقت پیش آیا نہیں۔ فعلم، پس اللہ تعالیٰ نے جان لیا صلح کے اندر وہ بات جو تم نے نہیں جانی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ یہ سمجھا، اللہ تعالیٰ نے یہ جانا کہ صلح کے اندر کیا ان کا فائدہ ہے، ابھی کیا ہو جاوے؟ صلح ہو جاوے۔ پس جان لیا اللہ تعالیٰ نے صلح کے اندر جو تم نے خیر نہیں جانی، جو تم نے خیر، تم کو پتہ نہیں تھا کہ صلح میں کتنی خیر چھپی ہوئی ہے۔ یہی صلح فتح مکہ کا کیا ثابت ہوا؟ پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہی صلح فتح خیبر کا سبب بنا، اور بہت ساری چیزیں پیش آئی اس کے اوپر۔ یہ سب اسی وجہ کتنے لوگ کیا بن گئے؟ مسلمان بن گئے۔ سب سے بڑی فتح کہ کتنے لوگ کیا بن گئے؟ مسلمان۔ اس سے بڑھ کر کیا فتح ہے کہ تمہارا کام تو یہی ہے کہ لوگ کیا بن جاوے؟ مسلمان بن جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی اس طرح کی بات پیش آئی، لوگ بہت زیادہ مسلمان ہونے لگے، جزیہ کم ہونے لگا، تو وہاں خبر بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر کہ خلیفہ المسلمین کے اوپر کس طرح مسلمان بہت ہو رہا ہے اور ٹیکس جزیہ کم ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہمیں ٹیکس لینے کے لیے ان کو نہیں بھیجا گیا ہے، پوری دنیا مسلمان بن جاوے تو بن جائے گی، ہم سب کا جزیہ کیا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نظام کے چلانے والے ہیں، ہم چلانے والے نہیں ہیں، مگر مسلمان بننے سے روکا جائے گا نہیں کسی کو کہ پوری دنیا مسلمان بن جائے، جیسے اسلام کے زمانے میں ہوگا کہ سب کے سب کیا بن جائیں گے؟ مسلمان بن جائیں گے۔ اور حدیث میں ذکر کیا گیا اب جزیہ کو کیا کر دیں گے؟ موقوف، اسی لیے کہ کوئی کافر رہے گا ہی نہیں، پھر جزیہ کا کیا مطلب؟ پس جان لیا صلح کے اندر وہ چیزیں جو تم نے خیر نہیں جانی۔ وہ خیر کیا تھی کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں سب کیا ہو گئی؟ بچ گئے۔ اگر حملہ پیش آ جاتا اور لڑائی ہو جاتی تو کتنے مسلمان کیا ہو جاتے؟ پیچھ جاتے، اور پھر تم کو پھر تکلیف ہوتی، تم کو غم ہوتا کہ ہم نے ہمارے بھائیوں کو کیا کیا؟ مارا ہم نے۔ فجعل من دون ذالک، پس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس سے پہلے، دون کا معنی کیا من دون ذالک کے ذالک کا مرجع بیان کیا دخول، اس دخول سے پہلے ابھی مکہ میں دخول کا واقعہ پیش نہ آوے، اس سے پہلے تم کو کیا مل جائے؟ فتح قریب مل جاوے۔ کون سی فتح؟ خیبر کی فتح، تاکہ تمہارے اندر کیا آ جاوے؟ ذرا سہولت پیدا ہو جاوے، مال کی فراوانی ہو جاوے، تمہیں پھر مکہ کا سفر کرنا ہے، اور مکہ کا سفر کرنے کے اندر کس کی ضرورت پڑے گی؟ مال کی۔ تو اب اگر یہ لڑائی پیش آ جاتی سن 6 کے اندر، اور پھر کون سا واقعہ پیش آتا؟ خیبر کا، تو تم کیسے تیاری کرتے؟ خیبر کی تیاری کا موقع تم کو ملتا، اس سے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا دی؟ صلح کرا دی، یہ لڑائی کا موقع نہیں آیا تاکہ خیبر آسانی سے فتح ہو جاوے، اس کی تیاری کر سکو، اور پھر جب عمرے کے لیے آنا پڑے تو خیبر میں مال ملے گا، اس مال کی پوری مال لے کر کے پوری تیاری کر کے تم عرض القضاء کے اندر پھر آ سکوں گے۔ فجعل من دون ذالک، پس بنا دے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، من دون ذالک، اس فتح اس دخول سے پہلے فتح قریب کو بنا دیا۔ فتح قریب سے کیا مراد ہے؟ اور وہ فتح خیبر ہے۔ اور رویا اور خواب سچ ثابت ہو گیا آئندہ سال میں، اور خواب سچ ثابت ہو گیا آئندہ سال میں۔ کون سے سن کے اندر؟ سن ہجری 7 کے اندر۔ چلیے، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي دين الحق على الدين كله على جميع باقي الأديان وكفى بالله شهيدا إنك مرسل بما ذكر كما قال تعالى محمد مبتدأ رسول الله
خبره والذين معه أي أصحابه من المؤمنين مبتدأ خبره أشداء غلاظ على الكفار لا يرحمونهم رحماء بينهم خبر ثاني أي متعاطفون متغادون كالوالد مع الولد تراهم تبصرهم ركعا سجدا حالان يبتغون مستانف يطلبون فضلا من الله ورضوانا سيماهم علامتهم مبتدأ في وجوههم خبره وهي نور وبياض يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا من أثر السجود متعلق بما تعلق به الخبر أي كائنة وأعرب حالا من ضميره المنتقل إلى الخبر ذلك أي الوصف المذكور مثلهم صفتهم في التوراة مبتدأ وخبره ومثلهم في الإنجيل مبتدأ وخبره كزرع أخرج شطأه بسكون التاء وفتحها فراقه فآذره بالمد والقصر قواه وأعانه فاستغلظ غلظ فاستوى قويا واستقام قوة فاستوى قوى واستقام على سوقه أصوله جمع ساق يعجب الزراع أي زراعه لحسنه مثل السحابة رضي مثل السحابة رضي الله عنهم بذلك لأنهم بدأوا في قلة وضعف فكثروا وقووا على أحسن الوجوه ليغيظ بهم الكفار متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله أي شبه بذلك وعد الله أي شبهوا بذلك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي الصحابة لبيان الجنس لا للتبعيد لأن كلهم بالصفة المذكورة مغفرة وأجرا عظيما أي الجنة وهما لمن بعدهم أيضا في آيات بس اوپر تو خواب کا ذکر کیا گیا کہ آپ نے جو خواب دیکھا بالکل سچا ہے اور واقعہ ایسا پیش آ کر کے رہے گا اور ایسا واقعہ پیش آ بھی چکا. اس کے بعد آگے والے آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا ذکر کہ آپ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ کی صفتوں کا ذکر کیا کہ صحابہ ایسے ایسے ہیں. سب سے پہلے ذکر کیا حضور کی صفت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے دین حق کو لے کر کے ہدایت کے اوپر آپ ہے اور آپ کا دین تمام ادیان باطل پر غالب آ جائے گا. آپ کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب. وہ دین جو پہلے حق تھے وہ منسوخ ہو جائیں گے. وہ دین جو پہلے حق تھے وہ تو کیا ہو جائیں گے منسوخ. اور وہ جو باطل تھے اس کا بطلان ظاہر ہو جائے گا. اس کا بطلان ظاہر ہو جائے گا. اور اسلام تمام ادیان پر کیا آ چکا ہے غالب آ چکا ہے. دلائل کے ذریعے سے حجج کے ذریعے سے تو ہر زمانے میں غالب رہا ہے. دلائل کے ذریعے سے اور حجج کے ذریعے سے تو ہر زمانے میں غالب رہا ہے. علمی اعتبار سے بے اعتبار سیاست کے اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے بھی جب تک مسلمان اچھی حالت پہ رہے حضور کا اتباع کرتے رہے تب تک وہ بیوی کیا رہے غالب رہے. مگر اب ان کے اندر کیا آ گئی افتراقیت آ گئی جدا ہو گئے اور خالی نام کے مسلمان رہ گئے اور مسلمانوں سے کوئی محبت الفت نہیں رہی بلکہ غیروں کے پٹھو بن گئے اور ان کے پیچھے چلنے لگے. تو جس کا نتیجہ کیا نکلا پھر کہ ان کے تابع ہونا پڑا. اگر خود مختاری کے ساتھ رہتے تو یہ نتیجہ دیکھنا نہ پڑتا مگر خود مختاری کے ساتھ نہیں رہے اس جیسے بھی نتائج دیکھنے پڑتے ہیں. مگر پھر بھی ایک وقت ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر کہ اسلامی تمام پورے عالم کے اندر کیا آ جائے گا غالب آ جائے گا. تو آپ کا دین تمام دینوں پر کیا آ چکا ہے غالب آ چکا ہے. اور حضور اب بس اس زمانے کی طرف ذرا دیکھیں حضور اکیلے تھے. آپ ایک مذہب ایک دین اسلام لے کر کے آئے تھے اور آپ نے کام شروع کیا. تو کام یعنی ایک آدمی کام شروع کرتے کیا امید ہے کہ کام بڑھے گا آگے. مگر کتنا کام بڑھا کہ پوری دنیا کے اسلام کیا ہو چکا پھیل چکا. اور آج کسی بھی مذہب سے ٹکر لی جاوے تو اسلامی علمی اعتبار سے دلائل کے حساب سے اسلام کیا رہے گا غالب رہے گا. کوئی دن اس کے مقابلے اس کے دوسرا دن اس کا مقابلہ کر سکتا نہیں. اور آپ کے ساتھ اور نیز محمد رسول اللہ کہہ دیا گیا خود کلام اللہ کے اندر. ان کفار مکہ کو تنبؤ کرنے کے لیے اے مشرکین مکہ تم آج یہ لکھنے نہیں دیتے ہو
تم اس لفظ کلمے کو کیا کر رہے ہو؟ مٹا رہے ہو۔ سن لو اچھی طرح، میں کلمہ ایسے کلام میں لکھ دیتا ہوں جو قیامت رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد یہ کلام کیا ہے؟ باقی رہنے والا اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام کیسا ہے؟ غیر مخلوق ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہمیشہ کیا رہنے والا ہے؟ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں کتاب اس کو ثبت کر دیتا ہوں جو لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے، محمد رسول اللہ۔ تم نے آج نہیں لکھنا دیا، تمہارا معاہدہ تو تمہارا آپس کی بات تھی خالی، اور وہ تمہارے پاس میں رہتا خط، وہ کاغذ تو اوروں کے بعد نہیں جانے والا تھا۔ ہم نے ایسے کلام میں اس کو لکھ دیا محمد رسول اللہ کہ پوری دنیا تک آپ کا نام کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا، اور لوگ اس کو کیا پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ۔ تم نے جس لفظ کو مٹایا تھا، ہم نے اس کو عالم کے اندر کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ اس لیے ہم نے کلام اللہ میں لکھ دیا محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلام اللہ میں 4 جگہ میں آیا ہے۔ کتنی جگہ پر آیا ہے؟ خاص ضرورت کی وجہ سے 4 جگہ آپ کا نام لیا گیا ہے، یعنی جب بھی آپ سے خطاب کیا گیا ہے تو آپ کو لقب کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، یا رسول، یا رسول، یا نبی، اس طرح کا خطاب کیا گیا ہے۔ باقی اور انبیاء کو جب پکارا ان کے نام کے ساتھ پکارا گیا، یا عیسیٰ کیا کر کے، یا موسیٰ کیا کر پکارا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے کہیں نہیں پکارا گیا ہے۔ یہ اونچی درجے، یہ تعظیم کا طریقہ ہے کہ بڑوں کا نام نہ لیا جائے، بلکہ بڑوں کو کس سے پکارا جائے؟ القاب کے ذریعے سے۔ استاد کو بلا رہے یا استاد جی کا اگر پکارا جائے، نام لے کر کے پکارا نا، عمرانیہ ذرا یہ تعظیم کے خلاف اسی طرح، تو ان کا کیا استاد کیا کر کے کہا جائے، یا اسی طرح کوئی ابا ہے تو والد کیا کرو، ابا کا نام لے کر پکارنا یہ تعظیم کے خلاف ہے، غلط چیز ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ابا ان کو والد کیا کر پکارنا چاہیے، نہیں کہ نام لے کر پکارا جائے۔ جیسے میاں بیوی کے درمیان عورت یہ ہے کہ اپنی میاں کا نام نہ لے، بلکہ اچھے القاب کے ذریعے سے پکارے۔ نام لینا یہ اچھی چیز نہیں، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور کا نام لیا گیا 4 موقع پر، ضرورت تھی، اس لیے جیسے یہاں ضرورت تھی کہ آپ کو کیا ثابت کرنا تھا؟ رسول اللہ ذکر کرنا تھا۔ تو یہ محمد، کہ جن کا نام محمد ہے، کہ جن کو لوگ کیا کر پکارتے ہیں؟ محمد کیا کر پکارتے ہیں، وہی کون ہے؟ رسول اللہ، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہی محمد جن کو تم محمد کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کیا ہے؟ رسول اللہ۔ یہ آپ کی صفت کا ذکر کیا گیا، اور آپ کا دین تمام ادیان پر کیا آئے گا؟ غالب آئے گا۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے۔ یا تو اس بات کی گواہی مراد ہے کہ یہ دین اسلام تمام دینوں پر کیا کر رہے گا؟ غالب رہے گا۔ اس کی گواہی کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، اور ایسا ہو کر رہا کہ تمام ادیان کے پر کیا آ چکا؟ غالب آ چکا۔ یا یہ کہ محمد رسول اللہ کی گواہی کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تم تو نہیں مانتے ہو، تم نے نہیں لکھنے دیا، مگر ہم گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کیا ہے؟ رسول اللہ۔ اس کے ساتھ صحابہ کی فضا کی صفتیں ذکر کی گئی کہ جو آپ کے ساتھ صحابہ ہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفاروں پر تو بڑے سخت ہیں، تیز ترہ، حتیٰ کہ ان کے کپڑے اپنے کپڑوں سے لگنے نہ دیتے تھے، ان کا بدن اپنے بدن کے ساتھ لگنے نہیں دیتے، چیز جائے کہ ان کی وضاحت اختیار کرے۔ جیسے آج کل گویا کہ صحابہ اتنے احتیاط کرتے تھے، یہ کتاب میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اپنے کپڑوں کو ان کے کپڑے سے مس نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور ام حبیبہ کا واقعہ مشہور ہے بالکل، ان کے والد ابو سفیان، ام حبیبہ کے والد کے نام کیا تھا؟ ابو سفیان، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے آئے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کے بعد جو مسئلہ 61 سالی کا پیش آیا تھا، اس کے بعد تو جو 61 سالی کا جب لوگ مر رہے تھے تو حضور کے بعد دعا کے لیے آئے تھے، تو ام حبیبہ نے کیا کرا؟ بستر لپیٹ دیا تھا، بیٹھنے نہیں دیا تھا بستر کو۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ یا تو بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں، کیا بات ہے، کیوں آپ نے لپیٹ دیا؟ کوک تو بچھا دے اور تم نے تو کیا کر دیا؟ لپیٹ دیا۔ تو کیا فرمایا؟ یہ حضور کا بستر ہے، حضور کے بستر پہ مشرک نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس لیے میں نے کیا کر دیا؟ یہ ہے ازواج مطہرات، حضور کے گویا کہ تعظیم اتنی کرنے والی، حضور کے بستر کے اوپر بھی اپنے والد تھے، حالانکہ ابا تھے، کچھ بھی تھے، مگر حضور کے بستر پر ان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ محبت ہے۔ تو یہ تھے کہ اپنے کپڑے بھی ان کے کپڑوں سے مس نہ ہونے دے، ان کے بدن بھی اپنے بدن سے مس نہ ہونے دے، اتنے احتیاط کرتے تھے۔ ہاں، کوئی رحم کا تقاضا ہو، کوئی موت مسئلہ ہے، کوئی بیماری، وہ الگ مسائل ہے، باقی عام حالات کے اندر اس سے کیا کیا جائے گا؟ احتیاط اب کیے جائے گا۔ یہاں تو انہی کی وضاحت پوری اختیار کی جا رہی ہے، ان کا لباس، ان کی بناوٹ، ان کی نائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ان کا پورا لباس، اب پوری وضاحت ان کی اختیار کر لی جاوے، اور پھر یہ چیز مسلمان غالب رہے، تو یہ خالی نامی نام ہے، یہ بولنے کے کلام ہے، حقیقت کچھ ہونے والی نہیں ہے۔ وہ تو وضاحت بھی چھوڑنی پڑے گی، رہن سہن چھوڑنی پڑے گی، معاشرت چھوڑنی پڑے گی، گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑے گا، یہ سب چھوڑیں گے تب جا کر کے غلبہ آئے گا اسلام کا۔ سب ہم کرتے رہے اور ایسی غلط جگہوں کے اندر، مندروں میں ہم کیا کرتے رہے؟ گھومتے رہے، اور ہم کو فتح مل جاوے، ایسی فتح کبھی کسی حال میں ملنے والی نہیں ہے۔ اس چیز سے تو اتنی عداوت ہونی چاہیے، ہم اس کے قریب بھی کیوں جائے، کبھی اس کے قریب تک بھی نہیں جائیں گے ہم۔ چلیے ایک جگہ ہم گئے تھے، اس طرح وہاں بھی گئے تھے، ایک جگہ شہر کے اندر، بنارس کے اندر، تو وہاں بھی وہ جگہ تھی تاریخی، تو ذرا دیکھنے کے لیے، تو پہلے سے ہم نے لوگوں نے ہمیں بتا دیا
کہ وہ جو ان کی جگہ ہے تم کو پورا چکر لگوائے گا، وہ تو اس طرح تم کو چلائے گا کہ چکر اس کا ہو جائے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، مخصوص ذہن میں رکھیں گے، ہم اس کا چکر نہیں لگائیں گے۔ میں نے کہا اب تو واقعی جب وہ گیا گائیڈ، تو وہ جو جگہ تھی ان کی، وہاں سے ہم کو یوں لے کر گیا، تو پہلے یوں لے کر اتنا گیا اور پھر یہاں سے ہم کو آگے لے گیا، اتنی جگہ چھوڑ دی اس نے۔ اب ریٹرن آئے تو ہم کو ذہن میں تھا کہ اتنی جگہ اسے چھوڑی ہے، اب جب آئے تو اس نے واقعی یہی کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ میں کہا نہیں، ہم کو جگہ نہیں دیکھنی ہے، یوں ہی ریٹرن ہوں گے، الٹے ہی ریٹرن ہوئے۔ میں نے کہا نہیں، ہم کو اتنی جگہ چھوڑ دو، کوئی عورت نہیں ہے، ہمیں کو دیکھنا پوری جگہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اتنا چھوٹ جائے فرق نہیں پڑتا کوئی، تو الٹے ہی گھومے ہم، نہیں گئے، اس کا مقصد پورا نہیں کیا ہم نے، مگر ہم کو پہلے سے کام میں پڑا ہوا تھا۔ مگر وہ تو خوش ہو جاتے کہ دیکھو ہماری اچھی جگہ کا کیا انہیں لگا دیا، چکر لگا دیا، لیکن ان کو ایسا موقع نہیں ملا۔ تو یہ اسلام کے اندر ہمیں کیا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے برابر، کہ ایسی چیزوں کے اندر ہم کیا رہے، دور رہے۔ چلے تو ایسے صحابہ تھے جو کفار پر کیا تھے، بڑے سخت تھے۔ رحماء بینہم، اور آپس کے اندر کیا تھے، وہ رحم دل تھے۔ کیسے رحم دل؟ کتاب میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ رحم دل ایسے تھے کہ جب بھی کسی مسلمان کی ملاقات ہوتی تھی مسافہ کرتے تھے اور معانقہ کرتے تھے، مسافہ کرتے تھے اور معانقہ۔ مسلمان بھائی ملے، ہم تو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی سلام کرنے والا؟ میں تو بازار میں جاتا ہوں، سلام کرتا ذرا زور سے کرتا ہوں سلام، السلام علیکم، تاکہ پتہ چلے کہ اسلامی ملک ہے اور لوگ مسلمان ہیں، جو کہ دوسروں کو کیا کیا جا رہا ہے، سلام کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سلام بھی کیا کریں گے، زور سے۔ یا تو کوئی اپنے رشتہ دار کو ملے تو سلام کرتا ہے، میں نے کوئی سلام، گھر میں جاتے کون سلام کرتا ہے، راستوں میں کون سلام کرتا ہے؟ کتنے سلامیں کی آپ نے کل؟ 20 سلامیں ہو گئی تھی، ہاں روزانہ 20 سلامیں کرنے کی ہے حسین، ٹھیک ہے، ابھی طے کرو آج سے روزانہ کتنی سلامیں کریں گے، 20 سلام، 20 آدمیوں کو کم سے کم، زیادہ ہو جاتا بہت ہی اچھا ہے، 20 کی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے 20 سلامیں کر دی اور اس دن آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی موت شہادت کی موت ہوگی، اور رات میں آپ نے اس سے 20 سلامیں کر لی، 20 آدمیوں کو کر لی، یا 20 آدمیوں کو آپ نے 20 کی، یا 20 کی جماعت بیٹھی ہوئی تو اور آپ نے جا کر ایک سلام کر دی تو بھی 20 بن جائے گی یہ، اور تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ آپ کی موت اگر اس رات میں آ گئی تو کون سی موت ہوگی؟ شہادت والی موت ہوگی۔ اس لیے السلام کو کیا کرے، آدمی کو پھیلاوے۔ تو یہ آپس کے اندر کیسے تھے، وہ رحم دل تھے، یہ صحابہ کی خاص صفت تھی۔ یہ صفت کہاں پر ذکر کی گئی ہے؟ تورات کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور آگے صفت ذکر کی گئی انجیل کی، کہ صحابہ شروع میں کیسے تھے، ایک کمپل کی طرح تھے۔ جیسے آپ کھیتی بوتے ہیں، جیسے آپ نے بویا، یہ سمجھو کہ کھجور کی گٹلی بوئی یا آم بویا، جیسے آج کے لیے ہمارے آم بوئے جاتے ہیں یا گیہوں بوئے جاتے ہیں، گیہوں آپ نے زمین میں ڈالا، اب گیہوں اگے گا تو نکلے گا، تو کتنی کمپل نکلے گی؟ معمولی سی، ایک معمولی کو تھوڑا بھی ہاتھ اس پر لگا تو کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹی، کمزور ہوگی، وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگی؟ بڑی ہوگی، اور پھر کیا ہو جائے گی؟ مضبوط۔ تو صحابہ بھی اسی طرح پہلے کس کی طرح تھے؟ وہ کمپل کی طرح تھے۔ آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس 3 آدمی تھے غالباً آپ کے ساتھ، اور بڑھتے گئے حتیٰ کہ کیا ہو گئے؟ مضبوط ہو گئے، کہ فارس اور روم والے ان کی بھی ٹکر نہیں لے سکتے تھے، ان کے سامنے دیکھ نہیں سکتے تھے، ایسے اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ مضبوط بنا دیا۔ اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے تمام صحابہ سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ یہ صحابہ کی خاص فضیلت ذکر کی گئی۔ اب ایسے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنا، اور ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا جو ہمارے صحابہ کو کیا کہے؟ برا بھلا کہے، ہمارے امیوں کو برا بھلا کہے اور مجھ سے تعلق رکھے، یہ ہمارے غیرت کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں سے کبھی کوئی دوستی نہیں کی جائے گی، ان کے ہوٹلوں کے اندر رہا نہیں جائے گا، دور رہا جائے گا ان کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے امی کو اور ہمارے صحابہ کرام کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ اس کو ظاہر کر دے، اس دین حق کو ظاہر کر دے تمام دینوں پر، یعنی بقیہ تمام دینوں کے اوپر۔ اگر پہلے والے حق تھے وہ تو منسوخ ہو جائیں گے، اور اگر باطل تھے تو ان کا بطلان ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے، اس کا تعلق یا تو آگے والے کہ اس بات میں جو تمام ادیان پر غالب آ جائے گا دین، اس کی گواہی کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ یا اس کا تعلق آگے کے ساتھ کرو، محمد رسول اللہ کا تعلق اس کے ساتھ، کہ یہ محمد رسول اللہ کی گواہی کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور کافی اللہ تعالیٰ گواہی کے اعتبار سے انک مرسل، کہ بے شک آپ بھیجے گئے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا۔ کیا ذکر کیا؟ ہدیٰ اور دین حق۔ آپ بھیجے گئے کس کے ساتھ؟ ہدیٰ کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کما قال تعالیٰ، آگے اسی کی تاکید ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ اور وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں، میت کہ آپ کے ساتھ رہنے والے، یہ صحابہ کی جماعت، اور خصوصاً آپ کے ساتھ رہنے والے کون؟ کہ جس کا خود نص قطعی میں ذکر کلام اللہ میں، وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کلام اللہ میں کیا آئے تھے؟ اذ قال لی صاحبہ،
اذ قال لے جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے تو خود نص قطعی سے پتہ چل گیا کہ آپ کس کے اندر سے ہے، صاحب کے اندر سے. خود کلام اللہ کہہ رہا ہے جب آپ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا. اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے یعنی آپ کے صحابہ مومنین کے اندر سے، یہ والذین معہ یہ کیا ہے، مبتدا ہے، اس کی خبر کیا ہے، اشداء علی الکفار. اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ کفار اوپر بڑے سخت ہیں، کفار اوپر بڑے سخت ہیں. لا یرحمونہم کہ ان پر رحم نہیں کرتے جب لڑائی کا وقت. ایسے نہیں، ایسے تو رحم دل ہوتے ہیں، خامخواہ کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. کوئی کافر گر گیا تب اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے تعاون کریں گے. باقی لڑائی کا موقع ہوتا ہے اس وقت یہ رحم نہیں کرتے. رحماء بینہم آپس کے اندر کیا ہے، رحم دل ہے. یہ خبر ثانی ہے. ای متعاطفون یعنی نرمی کرنے والے، محبت کرنے والے، جیسے کہ والد ولد کے ساتھ، باپ جیسے اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس طرح یہ آپس کے اندر کیا کرنے والے ہیں، محبت. جب بھی ملاقات ہو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، جسے پتہ چلتا ہے دیکھو کیسی محبت. اب جب بھی اپنا بھائی ملے اب مصافحہ کیجیے اسے، السلام علیکم کہیے، وہ خوش ہو جائے گا، واہ کیسے. جس بات بات سلام کرتا ہوں غیر معروف آدمی ذرا دیکھتا ہے مجھے برابر، یہ کون ہے مجھے سلام کر رہا ہے، آنکھیں کی نکال کے دیکھتا ہے برابر، تعجب کرتا ہے کہ سلام کرنے والا کون مل گیا آج. کل والد مل ولد جیسے کہ والد ولد کے ساتھ. تراہم ان کی صفت میں سے، ان صحابہ کی صفت کے اندر سے تو ان کو دیکھے گا رکن سجدن. تراہم کا معنی کیا، تبصرہم تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. رکوع کی حالت کے اندر دیکھے گا اور سجدہ یعنی نماز پڑھتے ہوئے، مراد نماز ہے. مگر رکوع سجدے کا خاص ذکر کیا کہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے. قیام میں تو کوتاہی نہیں ہوتی، برابر قیام تو کرتا ہے. قاعدے میں کیا کوتاہی نہیں ہوتی، قاعدہ تو برابر کرتا ہے بلکہ تھوڑا زیادہ ہی ہو جاتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. کمی کس کے اندر ہوتی ہے، رکوع سجدے کے اندر. رکوع میں گیا بس کب کھڑا ہو جاؤ، چین ہی نہیں. سجدے میں گیا کب کھڑا ہو جاؤ، چین ہی نہیں. تو یہ اس لیے رکوع سجدن کا ذکر کیا گیا کہ رکوع سجود کیسے کرنے چاہیے، سکون سے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھتے تھے تہجد کی نماز، اور جس میں قرات لمبی کرتے تھے تو قیام جیسے لمبا ہوتا تھا، آپ کا رکوع بھی لمبا ہوتا تھا اور آپ کا سجدہ بھی لمبا ہوتا تھا. تو صحابہ کی کیا صفت ہے، نماز پڑھنے والے. دین کے اندر کس کے سوار، گھوڑے پر سوار، اور رات کس پر سوار، مسلح کے اوپر سوار. رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. حالان یہ دونوں کے دونوں کیا ہے، اس حال کے اندر کے تو دیکھے گا ان کو اس حال کے اندر رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں رکوع سجدہ کرتے ہیں. یہ بتغونا، یہ جملہ مستانفہ ہے. یہ تغونا کے معنی ہے یطلبونا، وہ طلب کرتے اللہ کے فضل کو اور رضامندی کو. وہ طلب کرتے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور اس کے اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جاوے، راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامتیں ان کے چہروں کے اندر ہے، ان کی نشانیاں ان کے چہروں کے اندر. ان کے چہرے کیسے ہیں، رونق بے رونق ہے، ان کے چمکدار ہے. جیسے قیامت کے اندر جو نمازی لوگ ہوں گے ان کے چہرے کیا ہوں گے، چمکدار. جیسے وضو کی وجہ سے، کہ وضو کی وجہ سے امت محمدیہ کے اعضاء کیسے ہوں گے، چمکدار. مگر وضو کس کے لیے کرنا ہے، نمازی کے لیے کرنا ہے. تو کہا کہ اصل تو چیز کیا، اب وضو خالی کرے نماز نہ پڑھے تو تھوڑا چلے گا. وہ تو اصل تو چیز کیا ہے، نماز ہے. وہ تو اس کا اعلیٰ ہے، ابتدا ہے اس کی. سیماہم ان کی علامتیں، صحابہ کی علامتیں. یہ سیماہم مبتدا ہے اور فی وجوہہم اس کی خبر ہے. وہی نور، اور روشنی ہے اور سفیدی ہے کہ جس کے ذریعے آخرت میں پہچانے جائیں گے کہ بے شک وہ سجدہ کرتے تھے دنیا کے اندر. من اثر سجود، سجدے کے اثر کی وجہ سے. سجدہ بار بار کرنے کی وجہ سے چہرہ کیا ہو جاتا ہے، روشن. وہ مراد نہیں ہے نشانی کی جو پیشانی پر لگ جاتی ہے سجدے کے، بلکہ وہ تو کوئی مطلوب ہے ہی نہیں. وہ تو فرق پڑتا ہے. مثلا کوئی آدمی زمین پر سجدہ کرے گا، چٹائی پر کرے گا تو نشان پڑے گا، اور کپڑا ہمیشہ رکھے گا ساتھ کے اندر تو اس کا نشان نہیں پڑتا ہے. جو مسئلے پر سجدہ کرتے ہیں، دریا جیسے آج کل بچھائی جاتی ہے، دریوں پر سجدہ ہوگا تو وہ تو ایک عارضی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور یہ شریعت کے اندر کوئی مطلوب بھی نہیں ہے کہ پیشانی پر دھبا پڑا ہو تو اعلیٰ درجے کا بزرگ بن گیا، اور دھبا نہیں پڑا ہے تو نیچے درجے کا ہو گیا. وہ کوئی شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے. بلکہ یہ تو ایسی چیزیں حدیث میں ذکر کیا گیا، آپ نے اس نبی کریم اس کو پسند بھی نہیں فرمایا ہے. اب مراد یہاں سے چہرے کا رونق دار ہونا. جیسے ابن ماجہ کی روایت میں ذکر کیا گیا کہ جو آدمی رات میں تہجد زیادہ پڑھتا ہے، صلاۃ لیل کرتا ہے، تو دن میں اس کا چہرہ کیسا ہوگا، چمکتا ہوا ہوگا. سجدے کا اثر کی وجہ سے. یہ من اثر سجود، یہ متعلق ہے اس چیز کے ساتھ کہ جس کے ساتھ خبر متعلق ہے. خبر کون ہے، فی وجوہی، سیما مبتدا، ان کی علامتیں. فی وجوہی ای کائنۃ فی وجوہی، ای کائنۃ فی وجوہی، ان کے چہروں کے اندر موجود ہے، ان کے چہروں کے اندر موجود ہے. یہ متعلق ہے من اثر سجود اس سے کہ جس سے خبر متعلق ہے. اور وہ کیا چیز ہے، یعنی کائنۃ ہے. کون ہے، کائنۃ.
اور حال کا ومن اثر سجود اور حال کا اعراب دیا گیا ہے اس کی ضمیر کی وجہ سے، کائنات ان کے ضمیر کی وجہ سے جو لوٹ رہی ہے خبر کی طرف، جو لوٹ رہی ہے خبر کی طرف، تو یہ حال بنے گا اس حال کے اندر کہ وہ نشان جو ہے اس حال کے اندر کے سجدے کے اثر کی وجہ سے۔ ذالک یہ وصف مذکور جو اوپر ذکر کیا گیا کہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور ان کی جو صفت اوپر ذکر کی گئی کفار کے اوپر غلیظ ہوں گے اور آپس کے اندر رحم دل ہوں گے، یہ وصف مذکور ان کی صفت ہے، ان کی مثل ہے، ان کی صفت ہے تورات کے اندر۔ مبتدا اور خبر، ذالک مبتدا اول، مثلہم مبتدا ثانی، اور فی التورات خبر، مثلہم اور فی التورات دونوں جملہ مل کر کے ذالک کی خبر، ذالک کی خبر، یہ ان کی مثال ہے تورات کے اندر، یہ پورا مبتدا خبر ہے، اور مثلہم الگ، اور ان کی مثال انجیل کے اندر کیا ہے وہ آگے کزرعین، اور ان کی مثال انجیل کے اندر یہ مثل فی الانجیل مبتدا، اور اس کی خبر کیا ہے کزرعین اخرج شطہ، کزرعین اخرج شطہ، یہ اس کی کیا بن رہی ہے، خبر بن رہی ہے۔ یہ یہاں پر لکھا ہوگا قرآن شریف کے اندر معانقہ، یا تو کتاب میں نہیں لکھا ہے مگر کلام اللہ کے اندر کیا لکھا ہے، معانقہ۔ معانقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذالک مثل بالتورات، یہاں پر معانقہ کا نشان مارا ہوگا، اور مثل فی الانجیل اس کے بعد معانقہ کا نشان مارا ہوگا۔ معانقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا تو پہلے پر وقفہ کرو تو دوسرے پر وقفہ نہ کرو، جیسے ابھی مطلب بیان کیا، تو پھر تورات پر وقفہ ہوگا اور آگے وقفہ نہیں ہوگا بلکہ ملا کر پڑھیں گے، وَمَثَلُ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَّرْعٍ، اور ان کی مثال انجیل کے اندر کیا ہے کزرعین، یا پھر انجیل پر جا کر وقفہ کرو، اوپر والی جو مثال بیان کی گئی ان کی مثال تورات کے اندر بھی ہے اور ان کی مثال انجیل کے اندر بھی ہے، اور کزرعین سے الگ، کزرعین سے الگ، اور ان کی مثال ایک الگ سے بیان کی گئی، وہ کھیتی کی طرح ہے جو پہلے کمزور ہوتی ہے اور بعد میں کیا بن جاتی ہے، مضبوط بن جاتی ہے، وہ الگ سے مثال ذکر کی گئی۔ کزرعین ایک کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطہ کہ جس کی کمپل نکلی، اخرج شطہ، شطہ کے معنی ہے کمپل، شطن تا کے سکون کے ساتھ اور اس کے فتح کے ساتھ، اس کی کمپل نکلی، فراخو اس کا چوزا، جسے بچہ ہوتا ہے انڈے سے نکلا چوزا معمولی سا کیسا ہوتا ہے، وہ کمزور، تھوڑا بھی پاؤ آ جائے تو کیا ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، مگر آہستہ آہستہ کیا بن جاتا ہے، وہ مضبوط۔ تو اسی طرح اس کو تعبیر کیا، اس کمپل کو جو پہلے سے نکلی شروع کے اندر، اس کو تعبیر کس سے کیا، چوزے کے ذریعے سے، مراد کیا اسے کمپل جو شروع میں نکلتی ہے۔ فَأَذَرَهُ پس اس کو فَأَذَرَهُ اس کو پیسے پڑھیے آپ، مد کے ساتھ پڑھیے اور کسر کے ساتھ، فَأَذَرَهُ اصل میں أَذَرَهُ اکرمہ کے وزن پر ہے أَذَرَهُ، تو اس کے اندر تعلیل ہو کر کیا محموز کا قاعدہ چلے گا، أَذَرَ ہو گیا، یا پھر کیا پڑھیں گے اس کو أَذَرَ، باب ضرب بس أَذَرَ يَعْذِرُ، فَأَذَرَهُ يَعَذَرَهُ قَوَّا اس کو مضبوط کر دیا، وَعَانَوْا اور اس کی مدد کی، اور بھی پتے نکلے، پہلے ایک معمولی سا کمپل نکلی، پھر دوسرے نکلے، تیسرے نکلے، اس کو کیا ملتی رہی، قوت ملتا رہی، حتیٰ کہ بڑا مضبوط بن گیا۔ فَاسْتَغْلَظَ ای غلوظ پس وہ کیا ہو گیا، موٹا ہو گیا۔ فَاسْتَغْلَظَ ای غلوظ کے معنی کیا ہو گیا، وہ موٹا ہو گیا۔ فَاسْتَغْلَظ جیسے باب استفعال کی خاصیت ایک ہوتی ہے چیز کو تبدیل محیط، جیسے فَاسْتَحْجَرَ الطِّینَ مثال دیے، مٹی کیا بن گئی، پتھر بن گئی، تو یہ فَاسْتَغْلَظَ وہ کیا بن گیا، موٹا بن گیا، وہ موٹا ہو گیا، وہ کمزور تھا، وہ کیا بن گیا، وہ موٹا ہو گیا۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ پس اپنی ساق کے اوپر، پس اپنی نال کے اوپر، اپنے جڑ کے اوپر، جس کی نیچے جڑ ہوتی ہے، اس جڑ پر وہ کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اپنی نال کے اوپر، اپنی ساق کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا۔ فَاسْتَوَىٰ پس ٹھیک ہو گیا، فَقَوَىٰ مضبوط ہو گیا، وَاسْتَقَامَ اور کھڑا ہو گیا اپنی ساق کے اوپر، یعنی اس کے اصول کے اوپر، یہ سوق جمع ہے ساق کی۔ یوجب الذرہ کہ کسانوں کو کیا لگنے لگا، اچھا لگنے لگا، یوجب الذرہ کسانوں کو کیا لگنے لگا، جسے کھیتی بالکل بھری ہوئی ہو اور اچھی طرح برابر کھڑی ہو تو لوگوں کو کیا لگتی ہے، اچھی، اور کسان جو کسان ہے وہ اچھی لگے تو بہترین کہا جائے گا اس کو، جس کا ماہر اچھا کہتے ہوئے تو بہت ہی زیادہ اچھا کہا جائے گا اس کو۔ کسان جو کسانوں کو اچھا لگنے لگی، ای ذراؤ اس کھیتی کرنے والوں کو اچھا لگنے لگی، یہ اس نہیں اس کے اچھا ہونے کی وجہ سے، اس کے اچھا ہونے کی، یہ صحابہ کی مثال دی گئی ہے، اس کھیتی کے ذریعے سے صحابہ کی مثال دی گئی ہے، اس لیے کہ صحابہ شروع کے اندر کمزور، قلت کے اندر تھے، کمزوری کے اندر تھے، پس زیادہ ہو گئے اور مضبوط ہو گئے، علی احسن الوجوہ اچھے طریقے پر۔ کزرعین اخرج شطہ کمپل نکلی، تو یہ شروع کے اندر کیسے تھے، وہ کمزور تھے۔ فَآذَرَهُ ای فَكَثُرُوا وہ کیا ہو گئے، زیادہ ہو گئے۔ فَاسْتَغْلَظَ ای قَوُّوا اور فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ عَلَىٰ أَحْسَنِ الْوُجُوهِ
یہ اچھے لگنے لگے زراؤں کو کھیتی، تو ایسے صحابہ بھی بعد میں کیا لگنے لگے، سبھی اچھے لگنے لگے اور بڑے صحابہ کیا بن گئے، مضبوط بن گئے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کی وجہ سے، ان صحابہ کی وجہ سے کفار جلے بھنے، تاکہ ان کی وجہ سے کفار جلے بھنے۔ دیکھ دیکھ کر تو بڑے مضبوط بن گئے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ بھئی اسلام یہ تھوڑی دن کا مہمان ہے، ابھی حضور گئے سب مٹ گئے، یہ تو پوری دنیا میں حکومت کرنے لگے، فارس اور روم کا مقابلہ کرنے لگے، اچھی طرح جلے اور بھنے ہو، تاکہ ان کی وجہ سے، ان صحابہ کی وجہ سے کفار کیا کرے، جلے بھنے۔ ہم کہاں لوٹ رہا ہے ضمیر کا مرجع؟ جب آیا یہاں پر آیا گئی، یہ لوٹ رہا ہے شتعون کی طرف، کمپل جو نکلی تھی صحابہ کی، کیا نکلی تھی وہ کمپل، مگر لفظاً تو وہیں تھے، مگر معنن کیا ہے، وہ ایک کمپل نہیں، ایسا ایسا کمپل ہے نکلتی ہی رہی، اور وہ کمپل کے اندر پھر اس کی شاخیں پھوٹی اور یہ پھوٹا، پورا کیا بن گیا، ایک درخت بن گیا بہت بڑا مضبوط، تاکہ ان کی وجہ سے، صحابہ کی وجہ سے کفار کیا کرے، جلے بھنے۔ یہ متعلق ہے لیغیظ بہم الکفار، متعلق ہے محذوف کے ساتھ، جس پر دلالت کرتا ہے اس کا ما قبلہ۔ اوپر مثال بیان کی، اوپر تو مثال تھی، وہاں تو کوئی صحابہ کا ذکر نہیں تھا، وہ کھیتی کا ذکر تھا، مگر اس سے مثال کس کی دی گئی تھی، صحابہ، تو اوپر مثال تھی، اور لیغیظ کے اندر اب متوجہ ہو گئی کس کی طرف، ممثل لہو کی طرف۔ یہ اوپر مثال کس کی دی گئی تھی، صحابہ کی مثال دی گئی تھی، تو اب یہاں گویا کہ سراہتاً کس کا ذکر کر دیا گیا، صحابہ ہی کا ذکر کر دیا گیا کہ صحابہ کی وجہ سے کفار کیا کرے، وہ جلے اور بھنے۔ دل علیہ، اس پر دلالت کرتا ہے اس کا ما قبلہ، ای شبہ بذالک، یعنی صحابہ کی اس کے ساتھ کیا دی گئی، تشبیہ دی گئی۔ وعد اللہ، ایسے لوگ یہ جو صحابہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، اب کفار ان کی وجہ سے کیا کرے، جلے اور بھنے، تو گویا کہ صحابہ پر جو جلے اور بھنے وہ کس میں شمار کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کفار ان کے پر کیا کرے، جلے بھنے، تو جو ان پر جلے اور بھنے، جو ان کے پر تبرہ کرے، وہ کس میں شمار کیا جائے گا، کفاروں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کیے، ان کے اندر سے، صحابہ کے اندر سے، یہ مین کون سی بیان ہے، جس کے لیے ہے، نہ کہ تبعیض کے لیے، بعض صحابہ مراد نہیں بلکہ سب کے سب صحابہ مراد ہے۔ مگر مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مین بیان اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس میں ظاہر پر ہو، اگر اس میں ضمیر پر ہو تو مین کون سا ہوا کرتا ہے، تبعیضیہ ہوا کرتا ہے، تو اگر بعض صحابہ لیا جائے تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ بعض صحابہ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جد بن قیس جو منافقین کے ساتھ تھا، اس کو نکالنا مقصد ہے، وہ اندر کیا نہ ہو جاوے، داخل نہ ہو جاوے، اس لیے اس کو مین تبعیضیہ لایا گیا، اس کو اندر سے کیا کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں جو ایمان لیا ہے اور اچھے اچھے کام کیے صحابہ کے اندر سے، بیان جنس کے لیے نہ کہ تمیز کے لیے، کہ اس سے کہ تمام صحابہ اسی صفت مذکورہ کے ساتھ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اجر عظیم سے کیا مراد ہے، جنت، وہ ہما، اور یہ دونوں چیزیں مغفرت اور اجر عظیم، یہ دونوں چیزیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد ہے، جو صحابہ کے جو بھی ایمان لے آئے گا اور اچھے کام کرے گا، سب کے لیے، چاہے تابعین ہو، طبع تابعین ہو، بلکہ آج کے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی شخص دو کام کرے گا، ایمان اور اعمال صالحہ والا کام کرے گا، گھومنے پھرنے کا کام وہ نہیں کرے گا، ایمان جیسے ہر وقت رہنا چاہیے، ایسے عمل صالح بھی ہر وقت رہنا چاہیے، ایمان بھی، اور پڑھنے میں ہے، ذکر میں رہے، سونے میں رہے تو کیا نیت کر کے سوے، میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ اللہ فجر کے اندر برابر اٹھ سکوں، تو سونا بھی کیا بن جائے گا، عمل صالح، کھانا بھی عبادت بن جاوے، ہر چیز عبادت بن جاوے نیتوں کے فرق کی وجہ سے، تو ہر وقت عمل صالح کے اندر بھی رہے، تو جو اس طرح رہے گا زندگی بسر کرے گا۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں مغفرت اجر عظیم ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد ہے، نیت فی آیات، آیاتوں کے اندر ذکر، دوسری آیت یہاں پر چاہے صحابہ کا ذکر ہے مگر دوسری آیتوں کے اندر عام ذکر کیا گیا ہے کہ عد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، تیار کیا مومنین کے لیے جنت کو اور مغفرت عظیم کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ بس سبحان اللہ۔